آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی وہ علم کی بنا پر دی گئی، اور آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی نعمت ملی وہ بھی علم کی ہی نعمت تھی۔ تو اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور دولت علم کی دولت ہے۔ اور پھر ایمان بھی انسان کو جنت کے راستوں پہ لے کے جاتا ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی علم کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، کہ علم جتنی فضیلت والی چیز ہے اتنا ہی علم کے اوپر تکبر کرنا، تکبر ویسے ہی برا ہے، اور اگر وہ علم کے اوپر ہے تو یہ سب سے بدترین تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم سے زیادہ پڑھنے والا اور کون ہے، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ دیکھیے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، علم جاننے والے، اور پھر اس طرح کا تکبر کہ ہمارے جیسا اور کون ہے، میں نے تو یہ کورس بھی کر لیا اور وہ کورس بھی کر لیا، اور مجھے تو ترجمہ بھی آتا ہے اور تجوید کے تو میں فلاں لیول پہ پہنچ گیا اور مجھے تو اجازہ بھی مل گیا، اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ سمجھنا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر نہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی نعمت پہ ہو، بدترین ہے، انسان کا حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے نا، اینی تھنگ یو نیم اٹ، جس کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے لے لے۔ ڈرنا چاہیے، تکبر بدترین چیز ہے، اور اگر وہ علم پر ہو، اور اگر وہ دین کے علم پر ہو، اور اگر وہ قرآن کے علم پر ہو، تو اس سے زیادہ بدبختی انسان کی کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس چیز کے لیے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ تکبر جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اس کمزوری سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح اسکالرز ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کے مطابق ایک بات کر کے پھر کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب۔ ہم کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن ہمارے بہت سے باتوں میں جھلک ہوتی، وہ جھلکتا ہے وہ تکبر، ٹھیک ہے؟ او آئی نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ اب ایک بندہ آپ کو بتانا، کوئی حدیث شیئر کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آیت بتانا چاہ رہا ہے، اور آدھی بات اس نے کی اور آئی نو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ چاہے آپ نہ مانیں کہ تکبر ہے، لیکن تکبر کے پھر مختلف انداز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔